وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ فجر آیت نمبر 17 سے 22 حصہ دوم. آج کا موضوع، کیا ہمیں دنیا کے مقابلے میں آخرت زیادہ پیاری لگتی ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. کلا بل لا تکرمون الیتیم. نہیں بلکہ تم لوگ یتیم کی خاطر نہیں کرتے. ولا تحاضون على طعام المسکین. اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو. وتأکلون التراث اکلا لما. اور میراث کے مال کو سمیٹ کر کھا جاتے ہو. وتحبون المال حبا جما. اور مال کو بہت ہی عزیز رکھتے ہو. کلا اذا دکت الارض دکا دکا. تو جب زمین کی بلندی کوٹ کوٹ کر پست کر دی جائے گی. وجاء ربک والملک صفا صفا. اور تمہارا پروردگار جلوہ فرما ہوگا اور فرشتے قطار باندھ باندھ کر موجود ہوں گے. وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکری. اور دوزخ اس دن حاضر کی جائے گی تو انسان اس دن متنبہ ہوگا، مگر اب انتباہ سے اسے فائدہ کہاں مل سکے گا. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی جاویدانی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا. فیومئذ لا يعذب عذابہ احد. تو اس دن نہ کوئی خدا کے عذاب کی طرح کا کسی کو عذاب دے گا. ولا يوثق وثاقہ احد. اور نہ کوئی ویسا جکڑنا جکڑے گا. سامعین اکرام، سورہ فجر آیت نمبر 17. کلا بل لا تکرمون الیتیم. ہرگز نہیں، بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے. ولا تحاضون علی طعام المسکین. اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو. وتأکلون التراث اکلا لما. اور میت کا ترکہ سب سمیٹ کر کھا جاتے ہو. وتحبون المال حبا جما. اور مال سے تو تم بہت زیادہ محبت رکھتے ہو. کلا، ہرگز نہیں. اذا دکت الارض دکا دکا. جب زمین کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی. وجاء ربک والملک صفا صفا. اور آپ کا رب جلوہ افروز ہوگا اور فرشتے بھی صف بستہ چلے آئیں گے. دیکھیں سامعین اکرام، جو گزشتہ سبق تھا اس میں بھی ہم نے اسی بارے میں بات کر رہی تھی. دیکھیں ایک
زندگی کا نظریہ ہوتا ہے، اور انسان اپنی زندگی اسی نظریے کے تحت گزارتا ہے۔ دیکھیں، میں یہ بات ذرا اہم ہے، ہمارا یعنی اگر میں آپ کو ہمارے آج کل کے حالات بتاؤں تو آج کل ہماری حالت یہ ہے کہ زندگی کے بارے میں ہمارا نظریہ یہ ہے کہ یہ دنیا ہی ہے بس، اور دنیا اصل کامیابی کی جگہ ہے۔ اگر آپ زبان سے نہیں کہتے لیکن ہم بالفعل یعنی عملی طور پہ ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر فائدہ کی جگہ ہے تو یہ دنیا ہے، اور دنیا ہی اصل کامیابی ہے۔ آپ دیکھ لیں، ہم نے اپنا سارا رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف کر لیا ہے، اور ہم اپنے اللہ کو بھلا چکے ہیں، اور اپنے اللہ کے جو مقصد حیات ہے ہمارے بارے میں اس سے بھی ہم غافل ہیں، اپنے آپ سے غافل ہیں۔ ہم نے ظاہر کو نفع اور نقصان اس کی جگہ سمجھ لیا ہے، یا عزت اور بے عزتی کی۔ یہاں وہ بات ہو رہی تھی نا کہ فیقول ربی اکرمن اور فیقول ربی اہانن، کہ یہی عزت اور ذلت، آپ کو عزت حاصل ہو جائے آپ پھول جاتے ہیں۔ میں نے خود مطلب یہ ہے کہ میں بھی چونکہ اسی معاشرے کا ایک فرد ہوں اور دیکھتا رہتا ہوں، اور ظاہر ہے کہ میں بھی ایک عام انسان ہی ہوں، تو میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے اور میرا مشاہدہ ہے کہ لوگ عزت کو یعنی بڑی چیز سمجھتے ہیں۔ عزت اصل چیز ہے، عزت اصل چیز ہے، اور ناک کوئی نہیں کٹوانا چاہتا معاشرے میں۔ ناک کٹنے کے ڈر سے آپ دیکھیں کتنے آپ قرضے لیتے ہیں شادیوں پہ، شادی پھر دھوم دھڑکے سے کرنا چاہتے ہیں تاکہ ناک اونچی رہے، عزت رہے۔ تو یہ آپ یہ جو قرآن کے مضامین ہیں نا سامعین کرام، یہ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس کو آپ اپنے لیے سمجھیں، اس میں آپ اپنے لیے سبق تلاش کریں۔ کیا آپ دنیا کی عزت کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، یا دنیا میں ذلیل ہونے سے آپ بالکل نہیں ڈرتے؟ نہیں، ڈرتے ہیں ہم ذلیل ہونا نہیں چاہتے۔ یعنی ایک سفید پوش آدمی مثال کے طور پہ، میں آپ کو ایک خان ہے، سفید پوش ہے، وہ ہے، تو کبھی آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ گلی میں آپ کو جھاڑو دیتا نظر آئے، یا اپنے گھر کے سامنے جو ہے وہ جگہ دھونے لگے پائپ لے کے؟ آپ تصور، کین یو امیجن؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طرح بہت سے ہماری جو گھرانے ہیں وہاں نوکر ہیں، ہر کام کے لیے نوکر ہیں، کچن میں الگ خانسامہ ہے، باہر صفائی کے لیے اور خالائیں آتی رہتی ہیں، اور یہ سارا، اور خاتون خانہ جو ہے وہ پاؤں پہ پاؤں رکھے۔ میں ویسے ایک بات کروں کہ ہمارا جو زندگی گزارنے کا جو یقین ہے وہ بس صرف اس کا تعلق ظاہر سے ہے، میری عزت ہو، یعنی میری ناک اونچی رہے۔ مضمون تو یہی آ رہا ہے نا، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَ، رب نے مجھے ذلیل کیا، رب نے مجھے عزت دی۔ یعنی یہ ہم اصل سمجھتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے سامعین کرام۔ آج کا جو سبق ہے وہ اس میں اللہ تعالی ہماری جو اصلیت ہے وہ بتا رہا ہے، اور اس میں ایک بات اللہ تعالیٰ نے یہ کی کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، تم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے، تم میراث کا مال سارا ہڑپ کر جاتے ہو، اور مال سے تمہیں بڑی محبت ہے۔ اب یہ وہی ایک نظریہ ہے، یعنی وہی ایک خیال ہے ہمارا کہ دنیا ہی ہے۔ اب دنیا میں آپ دیکھیں، یتیم جب یعنی باپ زندہ ہوتا ہے تو بھائی اس کے بیٹوں کی عزت کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، لیکن اور رشتہ دار بھی خیال رکھتے ہیں، لیکن جب باپ مر جاتا ہے تو پھر چاچا ہو یا ماموں ہو یا بھائی ہو تو اس طریقے سے ان کی عزت نہیں کرتے، بل لا تکرمون، حالانکہ یتیم کے خیال رکھنا پھر اور بھی ضروری ہو جاتا ہے، اس کو عزت دینا اور بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کا ایمان اللہ پہ ہے تو آپ کو پھر یتیم کی عزت کرنی ہوگی۔ ایک لڑکا تھا، حدیث کا مفہوم ہے
کہ ایک لڑکے کے والد جو ہے وفات پا گئے، وہ ذرا غمگین بیٹھا ہوا تھا۔ حضور نے فرمایا کیوں؟ حضور کو تو پتہ تھا کہ ان کا والد، تو حضور نے ان کو فرمایا کہ تم کیا یہ اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے والد بن جائے اور عائشہ اماں جو ہے تمہاری والدہ بن جائے؟ تو وہ خوش ہو گیا اس بات۔ اب یہ دیکھیں یعنی یہ رسول کا ہمیں ایک اسوہ حسنہ ہے ہمارے سامنے کہ یتیم کی انتہائی عزت کرنی چاہیے۔ لیکن یہ چاروں باتیں جو ہیں اس کا تعلق جو ہے تھوڑا سا اگر آپ توجہ دیں سامنے کرام، اس کا تعلق ظاہر سے ہے۔ یتیم کی عزت نہیں کر دیتی، یعنی تمہارے نظر کے سامنے صرف ظاہر ہی ہے۔ ایک بچے کا باپ مر گیا، اب تم اس کی عزت ایسے نہیں کرتے جیسے پہلے، اور پھر وہ مسکین کو تم کھانا نہ خود کھلاتے ہو۔ یعنی مسکین کون؟ جس کے پاس کھانا کھانے کی طاقت نہ ہو، جو مانگ نہیں رہا لیکن اس کے پاس طاقت نہیں ہے، تو تمہیں اس کو کھانا کھلانا چاہیے۔ اور یہ بات سورہ معاون میں بھی آپ نے پڑھی ہوگی، سنی ہوگی سامعین کرام، کہ ولا یحض علی طعام المسکین، کہ یہ مسکین کو یعنی کھانا کھلانے کی نہ خود کھلاتا ہے نہ اس کی ترغیب دیتا ہے۔ یہاں بین ہی وہی بات ہے، ولا تحاضون علی طعام المسکین۔ اب اس کا تعلق بھی سخت دلی سے ہے کہ تمہارا دل سخت ہے، تم دنیا کی محبت میں گرفتار ہو، یہاں تک کہ ایک آدمی مر جاتا ہے تمہارے خاندان میں اور تم اس کے بڑے ہو اور تم زورور بھی ہو، تو تم کوشش کرتے ہو کہ سارا مال تم کھا لو اور جو یتیم بچے ہیں ان کا مال تم ہڑپ کر لو۔ مثال کے طور پہ دو بھائی ایک گھر میں رہتے ہیں، اب اس کی بیوی ہے، لیکن جو ایک بھائی ہے وہ طاقتور ہے، وہ سرمایہ دار ہے، وہ مالدار ہے اور اس کے بچے ہیں بڑے، دوسرا بھائی جو ہے وہ چھوٹا ہے، اس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، اور بیوی جو ہے مطلب وہ بھی، اور لیکن وہ تنگ یعنی وہ ہے تھوڑی سی جائیداد ہے۔ لیکن جب وہ بھائی مر جاتا ہے چھوٹا، تو یہ بڑا بھائی کوشش کرتا ہے کہ جائیداد کے یعنی منصوبے بناتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ جائیداد میں ہڑپ کر لوں، یعنی ایسا اکثر ہوتا ہے، لیکن نہ بھی ہو، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، کہ تم مال سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہو۔ اور دیکھیں یہ محبت کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری محبوب ذات جو ہے وہ صرف ایک ہے، وہ کون ہے؟ اللہ۔ ہمیں اللہ سے محبت ہونی چاہیے اور اللہ ہی ہمارا محبوب ہونا چاہیے۔ اگر اللہ کو نظر انداز کر کے آپ ما سوی اللہ سے محبت کریں تو یہ بہت بڑے نقصان کا شاخسانہ ہوگی اور آپ اپنے راستے سے بھٹک جائیں گے۔ آخرت کی نسبت اگر آپ دنیا سے یا دنیا کے مال و محبت سے، مال و متاع سے اگر آپ محبت کرنے لگیں گے یا ان کو محبوب سمجھیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اصل مقصد حیات کو پھر فراموش کر دیں گے، کیونکہ دنیا ہی آپ کو محبوب ہو گئی۔ تو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا واضح طور پہ کہ حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ بہرحال یہ ساری باتیں ہیں سامعین کرام، میں تو آپ کو کہتا رہتا ہوں، لیکن میں ان آیات کے جو ربط ہے وہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، اور اس کا جو اللہ تعالی ہمیں فرمانا چاہتا ہے وہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اور یہ ساری صفات ہم میں موجود ہو سکتی ہیں اگر ہم نے اپنے حقیقت کو بھلا دیا ہے اور آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ہم ترجیح دے کے زندگی گزار رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری یہ حالت ہے۔ اس میں مطلب یہ حالات پہ بھی انحصار ہے کہ آپ کتنے وہ ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس میں وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، یہ تو یعنی اکثریت کا یہی حال ہے
کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں ہمیں دنیا زیادہ محبوب ہے. یہاں ہے نا یہ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور یہ بہت نقصان دہ صفت ہے اگر کسی میں ہو، لیکن عام طور پہ ہے یہ صفت کہ دنیا سے، دنیاوی مال و متاع سے، سونے چاندی سے ہمیں بہت زیادہ محبت ہے. آپ دیکھ لیں محبت کا کیا مطلب ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے، اور انسان پھر بخیل بن جاتا ہے. میں آپ کو نشانی بتا رہا ہوں، نشانی اس کی بتا رہا ہوں کہ آپ کو دنیا سے محبت ہے کہ اللہ سے محبت ہے. ظاہر ہے کہ اللہ کی محبت میں یعنی خرچ کے مواقع تو آتے رہتے ہیں، یا مثال کے طور پہ یتیم ہے، غریب یتیم ہے، اور تو ان کا آپ نے خیال رکھنا ہوتا ہے اگر آپ کے پاس مال ہے. لیکن ایسا ہوگا پھر مسکین کو کھانا کھلانے کی یہاں بات ہے کہ آپ مسکین کو پھر کھانا کھلانے پر خود یعنی پہل کریں گے کہ بھئی یہاں یتیم ہیں ہمارے، یا ہمارے گھر میں ہیں، یا ہمارے محلے میں ہیں اور مساکین ہیں، ان کی ہم امداد کریں. لیکن یہ ساری باتیں نہیں ہو سکیں گی آپ سے کہ جب آپ بخیل ہوں گے، اور بخیل آپ اس وقت ہوں گے جب آپ آپ کا دل دنیا کی محبت میں گرفتار ہو. جیسے کہ یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہا ہے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم مال سے بڑی محبت کرتے ہو. لیکن اگلی آیات میں كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا. اب اس میں تھوڑا سا اگر آپ ٹیکسٹ پہ بھی نظر ڈالیں، اور میں آپ سے گزارش کرتا رہتا ہوں کہ آپ جب درس کو بیٹھیں تو آپ ٹیکسٹ کو سامنے رکھیں. اب مضمون سامنے کرام چلا آ رہا ہے کہ آپ یعنی کلا اذا دکت الارض دکن دکا، ہرگز نہیں جب زمین کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی. وجاء ربک والملک صفا صفا، ترجمہ تو آپ نے سن لیا ہے لیکن ایک مرتبہ اور سن لیں تاکہ ذرا سمجھنے کے لیے آسانی ہو. وجیء یومئذ بجہنم، اور جہنم جو ہے سامنے لائی جائے گی. اس دن انسان یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان سمجھے گا، لیکن وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، اس کو سمجھنا کیا فائدہ دے گا. دیکھیں ایک وقت ایسا آ رہا ہے، اس کا مضمون یعنی ان آیات کا جو ماحاصل ہے یا اس میں جو بحث ہے وہ یہ ہے کہ ایک بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ دنیا کا جو ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں اس کا ایک نتیجہ ضرور ہوگا. یعنی ایک دن ایسا ہوگا کہ آپ کو آپ کے اعمال کا نتیجہ آپ کے سامنے آ جائے گا. یہاں ہم نے پڑھا ہے نا یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکر، اس دن انسان کو سمجھ تو آ جائے گی لیکن سمجھ کا اس دن کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دیکھیں ہم جو زندگی گزار رہے ہیں عام طور پہ وہ تو اپنی آخرت سے بے خبر ہو کے زندگی گزار رہے ہیں. اس وقت ہمارا یقین صرف اور صرف دنیا پر ہے. میں یعنی بغیر لگی لپٹی رکھے بغیر میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، ہمارا یقین آخرت پر بالکل نہیں ہے. جس دن بھی ہمارا آخرت پر یقین آ جائے گا تو اس دن ہماری کیفیت بدل جائے گی، ہماری سوچنے کی حالت بدل جائے گی اور ہمارے اعمال کی جہت تبدیل ہو جائے گی. لیکن آج جو ہم آخرت کو بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں اس کے تو یہی نتائج ہیں جو کہ یہ آیات میں بیان ہوئے ہیں کہ بھئی آپ نے دنیا ہی کو عزت اور ذلت کا ذریعہ سمجھ لیا ہے، پھر آپ اتنے کنجوس ہیں، اتنے سخت دل ہیں کہ نہ یتیم کی عزت کرتے ہیں، نہ یتیم کو کھانا کھلانے پر آپ آمادہ کرتے ہیں اگر خود نہ کر سکے، اور سارا مال جو ہے یتیم وہ میراث کو ساری ہڑپ کرنے کا آپ کو خیال ہوتا ہے اور مال سے آپ بڑی محبت، یہ ساری صفات ہم میں موجود ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ جو اس کے بعد آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں متوجہ کر رہا ہے کہ اے انسان، ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ جب اعمال کے نتائج کا دن ہوگا،
یعنی روز جزا جس کو ہم کہتے ہیں، مالک یوم الدین، یا اعمال کو تولا جائے گا، یا انسان کو اس کی زندگی کا ایک نتیجہ اس کے سامنے آئے گا، اور جہنم سامنے لے آئی جائے گی۔ وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان، جہنم سامنے لے آئی جائے گی، اس وقت تو یقین آ جائے گا، پھر انسان کو سمجھ بھی آ جائے گی کہ کرنا کیا تھا میں نے اور کیا کرایا۔ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، لیکن اس دن یعنی اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گی وہ چیز، یعنی سمجھ اس دن اگر اس کو یقین آ بھی گیا تو اس دن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بات دراصل یہ ہے سامعین کرام کہ یہاں پر ہم نے سمجھنا یہاں پہ ہے، اور عام طور پہ ہم یہاں سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یعنی ہم نے آخرت کو بھلا کے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ عام طور پہ ہم سب تقریباً امت مسلمہ کی میں بات کر رہا ہوں کہ آخرت کو بھلا کے ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور اگر ایسا ہے تو پھر یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آخرت میں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے کچھ کمائی نہیں کر رہے۔ دیکھیں دنیا جو ہے کمائی کی جگہ ہے، اور کمائی اگر آپ کا یقین نہیں ہوگا کہ عام طور پہ تو ہماری ذہنیت یہ ہے کہ ہم نے آرام اور آسائش کی جگہ سمجھ لی ہے، ہر روز ہم چاہتے ہیں کہ بھرپور آسائشات ہوں، گھر میں آسائشات ہوں، باہر آسائشات ہوں، بہت سے پیسے ہوں، اور یہ کھابے ہو رہے ہیں، اور یہ پہناوے ہو رہے ہیں، اور یہ رہنے کے لیے محلات بن رہے ہیں، اور اسی طریقے سے ہم یعنی اسی کو ہم نے دنیا کا ماحصل قرار دیا ہے، کھا لے پی لے جی لے۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ دنیا ایک امتحان ہے سامنے کا، دنیا ایک امتحان ہے، دونوں حالتوں میں اللہ تعالی ہماری آزمائش کرتا ہے، لیکن اس آزمائش میں ہم اسی وقت پورے اتریں گے کہ جب ہم اپنی حقیقت کو جان لیں کہ ہماری حقیقت کیا ہے، اپنے دنیا میں آمد کے مقصد کو پہچان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی کیوں دی ہے۔ یہ دونوں باتیں اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آتی تو پھر کامیاب زندگی گزارنے کا خیال آپ چھوڑ دیں، یعنی حقیقی معنوں میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں یوم آخرت کی بھی بات ہو رہی ہے۔ یوم آخرت دیکھیں، انسان کی زندگی کا نتیجہ دنیا میں ہمیں نظر نہیں آتا۔ انسان ساری زندگی کماتا رہتا ہے اور جمع کرتا رہتا ہے، آخر میں ایک دن آتا ہے کہ وہ اس سب کو جو کیا کرایا ہے، جو کمایا ہے، اس کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ لیکن یہ مرنا کیا ہے؟ یہ تو ایک یعنی اس کی حقیقی زندگی کی شروعات ہو جاتی ہے مرنے کے ساتھ۔ ادھر آپ نے ظاہر سے آنکھیں بند کی، ادھر آپ نے ظاہر سے آنکھیں بند کی، ادھر آپ کی ظاہر کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، باطن کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ دوبارہ میں جملہ اگر میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ آپ ظاہر کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، وہاں باطن کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، آج فرماتا ہے اس وقت کہ اب میں تمہاری آنکھوں سے پردے ہٹا دوں گا، آج تمہاری نظر تیز ہو جائے گی۔ یہ نزع کے وقت جو ہے توبہ قبول نہیں ہوتی، وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ پردے ہٹ جاتے ہیں۔ لیکن انسان اگر توبہ کرے بھی، لیکن اس کی توبہ اس وقت قبول نہیں ہوگی، یہ قرآن میں واضح طور پہ حتی اذا جاء احدکم الموت قال انی تبت الآن، یہاں تک کہ کسی کو موت نظر آ جائے وہ کہے کہ اب میں نے، جیسے کہ فرعون نے کہا تھا غرق ہوتے ہوئے، جب اپنا یعنی غرق ہونے پہ یقین آ گیا، اس کا موت اس کو سامنے نظر آنے لگی، تو اس نے کہا کہ آمنت برب ہارون و موسیٰ، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ اس کو کہا گیا اب تم ایمان لا رہے تو نہیں۔ دیکھیں یہاں ان آیات کا ایک بات میں آپ کو اصولی طور پہ کہوں کہ قرآن کو اس لیے نہ پڑھیں کہ آپ نے صرف اس کے معنی جاننے ہیں یا تفسیر جاننی ہے۔ اگر یعنی آپ اگر صرف معنی اور تفسیر جاننا ہے
اور اس میں اپنے لیے آپ نے کچھ نہیں تلاش کرنا تو برائے مہربانی قرآن کے پاس مت آئیں۔ قرآن تو ایک نصیحت ہے اور نصیحت میرے لیے ہے اور آپ کے لیے۔ اس سے میں نے نصیحت لینی ہے۔ اگر آپ وہ نصیحت لینے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر یہ تو ایک مطلب اس کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا۔ بہرحال دیکھیں، یہ جو ہم آیات پڑھ رہے ہیں، آج میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ وجاء ربک والملک صفا صفا تک میرا مضمون ہے، تو مضمون اس کا تمام سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا جو ہے ایک امتحان ہے، یہ عزت اور ذلت کی جگہ نہیں ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی حالت دے گا، کبھی بری حالت، یہ دونوں جو ہے یہ آزمائش ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کا مقصود اللہ نہیں ہے زندگی گزارنے کا، تو پھر آپ کو بڑی آپ میں بخل پیدا ہو جائے گا، آپ اللہ کے لیے نہیں جئیں گے، آپ پھر اللہ کے احکامات کو نظر انداز کر کے جئیں گے، جیسا کہ آج ہم جی رہے ہیں سامعین کرام۔ اور یہ ساری صفات سامعین کرام ہم میں ہیں، موجود ہے، خاص کر وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ تو دیکھیں، اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے آپ کو انفسکم و اہلیکم نارا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں مشورہ دیا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچا لو۔ تو اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر آپ یہ سوچ لیجئے کہ روز قیامت پھر کیا ہوگا۔ روز قیامت پھر ہمیں سمجھ تو آ جائے گی، لیکن اس وقت سمجھ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ کیا، عمل کا وقت آپ سے چلا جائے گا۔ یہ دنیا جو ہے یہ عمل کا وقت ہے، اس کے بعد جو ہے وہ پھر نتیجہ ہے۔ جب آپ اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جائیں گے تو پھر نتائج کا آغاز ہو جائے گا۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of God, the gracious, the merciful. کلا بل لا تکرمون الیتیم Not at all, but you do not honor the orphan, ولا تحاضون على طعام المسكين and you do not urge the feeding of the poor, وتأكلون التراث أكلا لما and you devour inheritance with all greed, وتحبون المال حبا جما and you love wealth with immense love. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا No, when the earth is leveled, pounded, and crushed, وجاء ربك والملك صفا صفا and your Lord comes with the angels row after row. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔